سپارہ چوتھا رکوع سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ اللہ پاک کی جتنی بھی صفات حمیدہ ہیں اور اللہ پاک کے جتنے بہترین نام ہیں وہ سارے کے سارے بڑے بہترین ہیں، بڑی مزے والے ہیں، لیکن ایک عادت اللہ پاک کی بہت ہی بہترین اور بہت ہی میٹھی اور بہت ہی مزیدار قسم کی ہے، اور وہ اللہ پاک کی عادت شریفہ یہ ہے کہ اللہ پاک مجرم کو جلدی نہیں پکڑتے، جلدی سے سزا نہیں دیتے۔ یہ اللہ پاک کی بہترین عادت ہے۔ گزشتہ صورت شریفہ کے آخری آیت کے اندر بھی یہی اللہ نے فرمایا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ اپنی عادت یہ رکھتے کہ ہر مجرم کو فوری طور پر پکڑ لیا جاتا تو نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ کوئی بھی زمین پر جاندار باقی نہ بچتا۔ ادھر گناہ ہوا، فوری طور پر گرفت آ جاتی، تو یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ گناہ ہر ایک سے ہو جاتا ہے، اور گناہ کے فوراً بعد اگر اللہ پاک عذاب بھیج دیتے، اللہ پاک سزا دے دیتے، اللہ کی طرف سے گرفت اور پکڑ آ جاتی تو کوئی بندہ دنیا کے اندر باقی نہ بچتا۔ تو اللہ پاک کی بہترین عادت شریفہ یہ ہے کہ اللہ جلدی پکڑتے نہیں، جلدی سزا نہیں دیتے ہیں۔ اللہ پاک گناہ کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں؟ اگر قرآن اور حدیث کے اندر غور کیا جائے تو 4 مختلف درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مصیبتیں تمہیں دنیا کے اندر پیش آتی ہیں یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، ویعفو عن کثیر، لیکن یاد رکھنا کہ بہت سے گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ بندے نے گناہ کیا، گناہ ہے، نافرمانی ہے، لیکن اللہ پاک اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، توجہ ہی نہیں فرماتے کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ وَيَعْفُو عَن کثیر، کثیر کا لفظ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ، یا 1 گناہ 2 گناہ 4 گناہ، یا چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ میں معاف کرتا ہوں، نہیں، وَيَعْفُو عَن کثیر۔ بندہ کتنے گناہ کرتا ہے اور اللہ بہت ساروں کو تو ویسے ہی نظر انداز فرما دیتے ہیں۔
نہ توبہ نہ کوئی اور چیز. ویسے ہی اللہ کی عادت شریفہ ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کہ اللہ پاک بہت سے گناہ تو ویسے ہی معاف فرماتے رہتے ہیں. ایک درجہ. دوسرا درجہ پھر اللہ پاک کا ایک اور ہے جو گناہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کے اندر نہیں آئے. اس کے بارے میں پھر اگلا درجہ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. اللہ فرماتے ہیں نیکیاں کرو گے تو ان نیکیوں کی وجہ سے میں خود بخود بغیر توبہ کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ اگلا درجہ. جو گناہ اللہ نے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ میں معاف نہیں فرمائے رہ گئے. اب یہ انسان اللہ پاک کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے رہو گے تو چھوٹی موٹی غلطیاں میں بطور کفارہ کے معاف کر دیا کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا. جب بھی بات کرنا ضرورت کی بات کرنا. یہ بہت بڑی خوبی ہے اور اللہ کے ہاں مطلوب ہے. آدمی ایسے ہی زبان کو فضول چیز نہ سمجھے بلکہ اس میں سے جو چیز نکالنی ہے اس کو پہلے تولے, پہلے اس کا وزن کرے, یہ سوچے یہ ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے. حضرت لقمان حکیم جو نبی نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کا نام نبیوں کی طرح قرآن میں ذکر کیا اور ان کے نام پر سورت اتاری. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اتنا اونچا مقام کیسے مل گیا؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے اپنی زبان کی بڑی حفاظت کی ہے. پوری زندگی میں نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکالا جس کی ضرورت نہیں تھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, بات ضرورت کی کرو, سیدھی بات کرو. اگر یہ کر لو گے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے اعمال کی اصلاح بھی کر دوں گا اور جو غلطیاں ہوں گی بطور کفارہ کے میں معاف کر دوں گا. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم سیئاتکم. اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا ہو کھول کر لوگوں کو بتلا کر کرو, یہ بھی ٹھیک ہے اگر مقصود اللہ کی رضا ہے, کسی اور کو راضی کرنا مقصود نہیں. ویسے اگر بتا کر کرو تو کوئی حرج نہیں, لیکن مقصود اللہ ہی کی رضا ہونی چاہیے. لیکن اصل یہ ہے کہ اس کو اس انداز سے صدقے میں دے دو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اگر اس طریقے سے صدقہ خیرات کرو گے تو میں تمہارے بہت سے گناہ کو بغیر توبہ کے بطور کفارہ کے معاف کر دوں گا. اللہ کے نیک بندوں نے کتابیں لکھی ہیں, قرآن اور حدیث سے ساری ان چیزوں کو اکٹھا کیا ہے. الخصال المکفرہ للذنوب المتقدمۃ والمتأخرہ. علامہ ابن حجر کی کتاب ہے, لمبی موٹی ساری کتاب ہے, اس کا نام ہے الخصال المکفرہ للذنوب المتقدمۃ والمتأخرہ. وہ بہترین عادتیں جو کفارہ بن جایا کرتی ہیں اگلے اور پچھلے گناہوں کا, اس میں انہوں نے وہ ساری جمع کی ہیں. اللہ کبھی توفیق دے تو اس انداز سے بھی قرآن و حدیث کو پڑھیں کہ اللہ پاک نے وہ کون سے اعمال بتلائے ہیں جو کفارہ بن جاتے ہیں, جن اعمال کی وجہ سے گناہوں کو اللہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات, بہت لمبی فہرست ہے. بہت چھوٹے چھوٹے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ توجہ بھی نہیں جاتی. مثلا ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا من قاد اعمی, ایک نابینا آدمی جا رہا ہو, دوسرا آدمی یہ سوچ کر کہیں ٹکر نہ لگ جائے, کوئی کسی بیچارہ اس کا پاؤں نہ پھسل جائے, کسی گڑھے کے اندر نہ گر جائے, اس انداز سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اس کے گھر تک پہنچا دے. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کی وجہ سے اللہ اس کے 40 گناہ کبیرہ کو معاف فرما دیتے ہیں. کتنی چھوٹی سی بات ہے, 40 گناہ کبیرہ اس نیکی کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کہ گناہ کبیرہ کی حیثیت کیا ہے, 4 گناہ کبیرہ بھی ایسے ہیں جن کی وجہ سے جہنم میں بندے کو جانا پڑتا ہے. 40 گناہ کبیرہ اللہ معاف فرماتے ہیں. ایک اور حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ ایک آدمی کسی میت کو غسل دے, فقطم علیہ, غسل دے اور پھر اس پر پردہ ڈال دے. کوئی عیب اس کا معلوم تھا, اب وہ دنیا سے جا چکا, اب اس کا ذکر برائی کے ساتھ نہ کرے. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی معاف نہیں کرتے. جو آدمی چلا گیا, دنیا سے چلا گیا, کتنا ہی برا تھا,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو جا چکا ہے اس کی برائی نہیں کرنی، اس کی اگر کوئی نیکی یاد ہے تو اس کو کرو، اور اگر نیکی یاد نہیں ہے خاموشی اختیار کر لو، لیکن اس کا برائی کے ساتھ ذکر نہ کرو، وہ اپنی منزل تک پہنچ چکا۔ ایک آدمی دوسرے میت کو غسل دے، فَقَتَمَ عَلَيْهِ، اس کا کوئی عیب معلوم تھا تو اس کے اوپر پردہ ڈال دے۔ اس کے نہلاتے ہوئے جسم کے اندر اگر کوئی عیب دیکھا تو اس کے اوپر پردہ ڈال دے، کسی کو نہ بتائے کہ میں نے اس کو غسل دیا تھا، اس کا جسم تو ایسا تھا، کسی کو نہ بتائے۔ فَقَتَمَ عَلَيْهِ، اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ پاک اس نیکی کی وجہ سے اس کے 40 گناہ کبیرہ کو معاف فرماتے ہیں۔ بڑی لمبی فہرست ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے جس کی وجہ سے گناہوں کو اللہ بطور کفارہ کے معاف فرماتے ہیں۔ پہلا درجہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، دوسرا درجہ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، تیسرا درجہ جو گناہ اس سے بھی رہ جاتے ہیں اللہ پاک اپنے فضل و احسان سے ایک اور درجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کسی مصیبت کے اندر جو مبتلا کر دیتے ہیں، ان مصیبتوں کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے، ان بیماریوں کی وجہ سے اللہ پاک گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک مصیبت ایمان والے مرد پر، ایمان والی عورت پر آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوتا۔ اس کو نہیں پتا تھا، اللہ پاک مصیبتوں سے اس کے گناہوں کو دنیا میں دھوتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی ھذہ امۃ مرحومہ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ انما عذابها فی الدنیا الزلازل والفتن، میری امت کے ساتھ اللہ نے بڑے رحم کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ ان میں سے کسی کو بھی جہنم کا عذاب نہ دے۔ اب بندہ گناہ کرتا ہے، بہت ساری نافرمانی ہوتی ہیں، تو اللہ پاک چاہتے یہی ہیں کہ اگر کوئی ایسے گناہ ہیں تو دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں ان کے اوپر مسلط کر ان کا کفارہ کر دیں۔ یہ تیسرا درجہ ہوتا ہے۔ چوتھا درجہ جس کو بار بار اللہ پاک قرآن میں ذکر فرماتے ہیں وہ ہے توبہ استغفار کا۔ یہ توبہ تو اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے، اتنی پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے آنسو بہا دے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہہ دے کہ اللہ میں تیرا گناہ گار ہوں، مجھے معاف فرما۔ یہ کہتے ہی اللہ پاک بڑے سے بڑے گناہ، یا عبدی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے میرے بندے تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان تک کا خلا بھر جائے۔ کتنا خلا ہے؟ آسمان کہاں ہے؟ فلکیات والوں سے پوچھیں آسمان کہاں ہے، کتنی دور ہے، کتنے کروڑ میل دور ہے یہاں سے۔ سارا خلا گناہوں سے بھر جائے، اے میرے بندے اس کے بعد تو میرے پاس آ کر توبہ استغفار کرے گا، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، مجھے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ توبہ اللہ کو بہت پسند، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تو بہت عجیب قسم کی مثال دے کر اللہ پاک بندے کی توبہ کو کتنا پسند کرتے ہیں، بہت عجیب قسم کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک آدمی سفر پر چلا جائے، اونٹ کے اوپر یا کسی سواری پر اپنا سارا سامان لاد لے، کھانے کا پینے کا، اور اس کے بعد سفر کرتے کرتے کہیں آرام کرنے کے لیے درخت کے سائے میں لیٹ جائے اور اپنی سواری کو کہیں باندھ دے، اس کو نیند آ جائے اور وہ سواری کھل کر کہیں غائب ہو جائے، چل پڑے، جاندار گھوڑا کہیں چلا جائے، اونٹ کہیں چلا جائے، اور سارے کا سارا سامان اس کے اوپر لدا ہوا ہو۔ اب یہ بندہ جب نیند سے اٹھے دیکھے کہ میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے، نہ راستہ معلوم ہے، نہ میں کہیں یہاں سے کوئی کھانے کے لیے لے سکتا ہوں، نہ پینے کے لیے لے سکتا ہوں، نہ کپڑوں کا کوئی انتظام ہے، نہ سردی نہ گرمی نہ بارش سے بچنے کا کوئی انتظام۔ اب جنگل کے اندر ایک آدمی ہے، دائیں بائیں دوڑتا بھاگتا پھرتا رہا، اس کو اس کی سواری نہیں ملی، وہ تھک ہار کر اس نیت سے بیٹھ گیا کہ اب تو مرنا ہی ہے۔ اب موت کا انتظار کرتے سانس گننے شروع کر دیے اور ٹیک لگا کر کسی درخت کے ساتھ بیٹھ گیا، اور اتنے میں دیکھتا ہے کہ وہ سواری اس کے سارے سامان کے ساتھ اس کے سامنے واپس آ گئی۔ اب کتنی خوشی ہوگی اس بندے کو، کتنی خوشی ہوگی۔ فرمایا کہ بعض دفعہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ خوشی کے غلبے میں یہ بندہ اللہ کو کہے کہ اے اللہ میں تیرا اللہ، تو میرا بندہ، یعنی غلط کہہ دے
اے اللہ میں تیرا اللہ، تو میرا بندہ، خوشی کے غلبے کی وجہ سے غلطی کر لے۔ اللہ غلطی نہیں کرتے۔ اگر اللہ سے غلطی کا امکان ہوتا تو بندہ جب اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ غلطی نہیں فرماتے۔ اگر غلطی ہو سکتی تو اللہ بھی یہ کہہ دیتے کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ۔ اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 درجات ہیں اللہ پاک کی طرف سے بندوں کو معاف کرنے کے۔ اللہ پاک نے اس انداز سے اپنی صفات کو ذکر کیا ہے اور بیان فرمایا ہے۔ اگر بندہ ان پر غور کرے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بغیر گناہوں کے ہر آدمی دنیا سے جا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہی مضمون پچھلی صورت کے اخیر کے اندر تھا، یہی مضمون اللہ نے سورہ یاسین کے اخیر کے اندر فرمایا۔ جو گزشتہ آیات شریفہ پڑھی تھی اس میں اللہ پاک نے 2 چیزیں فرمائی تھیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، بندہ نافرمانی کرے اگر ہم چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے، ادھر نافرمانی کی ادھر ہم اس کو اندھا کر دیتے، اس لیے کہ اللہ کو حق ہے، یہ مجرم ہے، مجرم کو سزا دینے کا قانون ساری دنیا کے اندر چلتا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجرم کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ بندہ مجرم ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ نے اس کو نعمتیں دی، اس نے کیوں کی نافرمانی؟ اللہ کو حق تھا اس بندے، یہ بندہ حقدار تھا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے اگر میں چاہتا تو یہ کر سکتا تھا، ادھر گناہ کیا ادھر میں اس کی آنکھوں کو نکال کر باہر پھینک دوں، اندھا کر دوں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے، ادھر گناہ کیا ادھر ہم ان کی صورتوں کو بدل دیں۔ یہ اللہ کو حق تھا، اللہ فرما سکتے تھے میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا تھا اس لیے کہ تو نے میری عبادت کرنی ہے، جب تو میری عبادت ہی نہیں کرتا، میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھے کیا پڑی کہ میں تجھے اشرف المخلوقات بناؤں؟ جا میں تجھے خنزیر بنا دیتا ہوں، کتا بنا دیتا ہوں، بندر بنا دیتا ہوں۔ اللہ صورتوں کو مسخ فرما دیتے۔ اللہ کو طاقت تھی، اللہ کو قدرت تھی، اللہ کو حق تھا ان ساری چیزوں کا، لیکن اللہ نے اپنے رحم اور کرم اور مغفرت اور فضل ان صفات حمیدہ کی وجہ سے یہ قانون نہیں بنایا۔ اب اسی کو جو آج آیت شریفہ پڑھی ہے اللہ پاک امکان کے ساتھ ثابت فرماتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا، دنیا کے اندر ہو چکا۔ قوم لوط کی آنکھوں کو اللہ نے مسخ کر دیا تھا، ان کی آنکھیں ختم کر دی گئی تھیں۔ جب انہوں نے اپنے نبی کی مخالفت کی تو ان کے جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا، ان پوری قوم کی آنکھیں ایسی ہو گئیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے، آنکھ کی جگہ بھی نہیں رہی تھی۔ ایسے ہی اصحاب سبت والوں کو اللہ نے مسخ کر دیا تھا، بوڑھے جو ہیں وہ خنزیر کی شکل میں بن گئے تھے، جوان بندروں کی شکل میں بنا۔ اللہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک ایک اور آیت شریفہ جو آج پڑھی ہے اس میں فرماتے ہیں اس کی مثال ہر آدمی محسوس کرتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم بڑی عمر دے دیتے ہیں، بڑھاپے تک جو آدمی پہنچ جاتا ہے، وہ دیکھے کہ ہم اس کی پیدائش کے اندر ہی ہم اس کو اوندا کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، جوان تھا، آنکھیں بڑی تیز تھیں، آدمی تو وہی ہے، بوڑھا ہو گیا اب بیچارے کو کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ وہی آدمی ہے جو جوان تھا، اس کا دماغ بڑا کام کرتا تھا، اب وہی آدمی ہے لیکن اس کا دماغ اب کام ہی نہیں کرتا۔ وہی آدمی ہے جو بڑا پھرتیلا جسم والا تھا، اچھلتا کودتا تھا، اب وہی آدمی ہے جس کی سانس پھول جاتی ہے، جس کے پاؤں جو ہے وہ درد کرنے شروع کر دیتے ہیں، ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے۔ یہ اللہ دکھاتے ہیں۔ من عاش اخلقت الایام جدتہ وخانہ ثقتہ السمع والبصر، ایک شاعر کہتا ہے کہ جو آدمی بوڑھا ہو جائے اس کے اپنے قابل اعتماد دوست بھی خیانت شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ قابل اعتماد دوست کون ہیں؟ انسان کی آنکھیں اور انسان کے کان۔ آدمی کسی بات کو کہنا ہو تو کہتا ہے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ بھروسہ اپنے کان پر ہے اور سب سے زیادہ بھروسہ اپنی آنکھوں پر۔ آدمی کہتا ہے یار میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیکن جو آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے اپنے قابل اعتماد ساتھی یعنی اس کے کان اور اس کی آنکھیں بھی خیانت شروع کر دیتی ہیں۔ بندہ دیکھتا کچھ اور ہے، نظر کچھ اور آتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے فلاں آدمی آ رہا ہے لیکن بڑھاپے کی وجہ سے آنکھیں کمزور ہیں، وہ کوئی اور ہی نکلتا ہے۔ آدمی کہا کچھ اور جاتا ہے، وہ بابا جی سنتے کچھ اور ہیں۔ یہ اللہ پاک دکھاتے ہیں دنیا کے اندر یہ اگر ہو سکتا ہے، اگر اللہ چاہتے ہر مجرم کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے تھے، اللہ نے اپنے فضل و احسان کے ساتھ نہیں کیا۔
یہ اللہ پاک مشرکین مکہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک کی تمہیل کی عادت، ڈھیل دینے کی عادت، اس سے اللہ پاک کے احسان مند ہو کر اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، مکے والوں نے رسول پاک علیہ السلام کی تکذیب کے لیے، جھٹلانے کے لیے بہت کچھ کہا۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی چونکہ شعر و شاعری، فصاحت و بلاغت کا دور تھا، انہوں نے کہا یہ جو قرآن لوگوں کے دلوں پر اتنا اثر کرتا ہے تو یہ تو اثر اس لیے کرتا ہے کہ یہ ایک شاعرانہ تخیل ہے، جیسے آدمی کسی کے اشعار سن کر بڑا متاثر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے قرآن بھی ہے کہ یہ تو اس کے مضامین ایسے ہیں جیسے اشعار کے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بندہ متاثر ہوتا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا وما علمناہ الشعر، مکے والو تم بھی اس بات کو جانتے ہو کہ شعر کس کلام کو کہتے ہیں، اس کے اندر ردیف ہوتی ہے، اس کے اندر قافیہ ہوتا ہے، اس کے اندر مبالغہ آمیزی ہوتی ہے، اس کے اندر کسی کی تعریف ہوتی ہے تو آسمانوں سے اوپر لے جایا جاتا ہے، کسی کی برائی ہوتی ہے اس کو زمین کے نیچے گاڑ دیا جاتا ہے۔ اشعار کے اندر تو مبالغہ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، تم سمجھتے ہو۔ اس کے اندر اشعار کے اندر مضامین بالکل حق سے کہیں دور ہوتے ہیں۔ قرآن کے مضامین تو ایسے ہیں کہ 1 انچ بھی، ذرہ برابر بھی دائیں بائیں نہیں۔ جو حقائق اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن کے اندر نہ قافیہ، نہ ردیف، نہ شعر کا وزن، ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھا۔ اللہ کا کلام بہت اونچا کلام ہے، اس کے مضامین اس لیے انسانوں کے دلوں میں اثر کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے نہیں کہ یہ کوئی شاعرانہ کلام ہے۔ اس کے مضامین ہیں ہی ایسے جو اللہ پاک کے اپنی ذات سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اس وجہ سے یہ انسانوں کے دلوں میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین، یہ تو خالص نصیحت ہے اور اللہ کا کھلا ہوا قرآن ہے جو اللہ نے نازل فرمایا۔ لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، یہ اللہ نے قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی برکت سے اور اس قرآن کے ساتھ ڈرائیں اس آدمی کو جس کے اندر جان موجود ہو۔ جان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ جاندار ہو، بلکہ یہ ہے کہ واقعتاً وہ اللہ کے کلام کو قبول کرنے والا ہو۔ اس لیے کہ جو آدمی اللہ کی بات کو قبول نہیں کرتا، ایمان اس کے دل کے اندر نہیں ہے، وہ تو مردوں کی طرح ہے، خواہ وہ چلتا ہو، پھرتا ہو، کھاتا ہو، پیتا ہو، سوتا ہو، اٹھتا ہو، جاگتا ہو، کاروبار کرتا ہو، جو کچھ بھی کرتا ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ زندوں میں شمار ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں زندہ وہی ہے جو اللہ کا بندہ بن کر دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ لینذر من کان حیا، یہ قرآن اس لیے اترا ہے تاکہ اس کی وجہ سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں اس آدمی کو جو زندہ رہ کر دنیا میں جینا چاہتا ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اللہ پاک اس قرآن کی برکت سے ایک چیز کو ثابت کر دیں کافروں پر، ان کے جرم کو، ان کے کفر کو، ان کی نافرمانی کو، ان کے باطل عقائد کو، جن جن چیزوں پر وہ گرفتار ہیں اور مبتلا ہیں، قرآن کا کام یہ ہے کہ ان میں سے ایک ایک چیز کے غلط ہونے کو ثابت کر دیں۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، یہاں سے اللہ پاک نے اپنی کئی نعمتوں کو ذکر فرمایا۔ کیا یہ انسان دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا ہے اپنے ہاتھوں سے، یعنی اپنی طاقت اور اپنی قدرت سے، بہت سارے جانوروں کو، فہم لہا مالکون، جن کے یہ آج مالک ہیں۔ انسان دیکھے تو صحیح، انسان کا جسم چھوٹا سا، ہاتھی کا جسم بڑا سارا، پھر بھی اللہ نے انسان کو ہاتھی کا مالک بنا دیا۔ انسان تھوڑی طاقت والا، اونٹ کے اندر طاقت زیادہ ہے، پھر بھی اللہ پاک نے اس کو انسان کا فرما بردار بنا دیا۔ فہم لہا مالکون وذللناہا لہم، اور پھر ہم نے ان کو ذلیل کر دیا، یعنی ان کے ہاتھوں میں ہم نے ان کو دے دیا، بندوں کے ہاتھوں میں۔ ایک لمبی اونٹ کی قطار اور ایک چھوٹا سا بچہ اس کی رسی پکڑ کر جہاں چاہے لے جائے، جنگل میں لے جائے، شہر میں لے جائے، گلی میں لے جائے، بٹھا دے، اٹھا دے، کھڑا کر دے۔ جانور یہ نہیں کہتے جی ہم نے تو ایسا نہیں کرنا، تم ہوتے کون ہو، تو اتنا سا تمہارے اندر تمہارا جسم ہے، ہم تو تمہاری بات نہیں مانتے۔
اللہ پاک نے ایسا تابعدار، ایسا فرما بردار جانوروں کو بنا دیا ہے کہ لاکھوں کی قطار، ہزاروں کی قطار، ایک آدمی سب کو ہانکتا ہے اور سب کو جہاں چاہے ان کو باندھ دیتا ہے، جہاں چاہے ان کو اندر تاڑ دیتا ہے، اور وہ سارے کے سارے اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان جانوروں کو ہم نے انسانوں کے سامنے عاجز بنا دیا۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، بہت سے جانور ان کی سواری کے کام آتے ہیں، بہت سے جانور ایسے ہیں جن کو یہ کھاتے ہیں، ان کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور انہی جانوروں کے اندر انسانوں کے لیے بہت سے نفع کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، ان کی کھال استعمال ہوتی ہے، ان کی ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں، جانوروں کے بال استعمال ہوتے ہیں، اور پھر ان کے اندر سے کئی جانوروں میں سے حلال دودھ نکلتا ہے، وہ بندہ پیتا ہے۔ افلا یشکرون، اتنی نعمتوں کے بعد بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، ساری نعمتیں تو اللہ دیں۔ کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے کہ یہ انسان اللہ کو چھوڑ کر ان پتھروں کو اپنا خدا بنا کر بیٹھ جائے، اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا معبود بنا لیا، بتوں کو۔ لعلہم ینصرون، اس لیے کہ شاید ان کی وجہ سے ان کی مدد ہو جائے، یہ بت ان کی مدد کر دیں۔ لا یستطیعون نصرہم، یاد رکھو یہ تمہاری کبھی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ دنیا میں اگر یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، یہ بیچارے اپنے اوپر سے مکھی کو نہیں اڑا سکتے، یہ تمہاری کہاں مدد کریں گے؟ یہ اپنے بننے میں تمہارے محتاج، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں تمہارے محتاج۔ بندہ ان کو اٹھاتا ہے، بندہ ان کو رکھتا ہے، بندہ ان کو تراشتا ہے، بندہ ان کو لے کر جاتا ہے، بندہ ان کے لیے کمرہ، یہ ساری چیزیں تو تم کرتے ہو، انہوں نے تمہارا کون سا کام کیا ہے؟ لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، اصل تو یہ ہے کہ تم سب کے سب ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ بت پرست جتنے بھی تھے اور آج بھی جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں، ان بتوں نے بیچاروں نے کیا کام کرنا ہے؟ یہ تو کام کرواتے ہیں اپنے بنوانے میں، یہ تو لوگ ان کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں۔ اگر یہ دنیا کے اندر کوئی کام تمہارا نہیں کر سکتے، آخرت کے اندر تو حکومت اللہ پاک کی حقیقتاً بھی مجازاً بھی اللہ کی ہوگی۔ دنیا کے اندر تو مجازی طور پر اللہ نے کسی کو حکمران بنا دیا ہے، اصل حکومت تو یہاں بھی آگے بھی اللہ ہی کی ہے، لیکن مجازی طور پر آج کوئی آدمی زمین کا مالک ہے، کوئی آدمی شہر کا مالک ہے، کوئی آدمی حکومت کا مالک ہے، کوئی کسی ملک کا حکمران ہے۔ مجازی طور پر کچھ حکمران دنیا کے اندر تو ملتے ہیں، مجازی ملکیت اللہ نے دی ہے بندوں کو، آخرت کے اندر تو یہ بھی نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی 1 انچ زمین کا مالک نہیں ہوگا، کوئی آدمی کپڑوں کا مالک نہیں ہوگا، کوئی آدمی جوتوں کا مالک نہیں ہوگا، کوئی آدمی کسی چیز کا، جو کچھ بھی تھا اس کی ملک سے نکل گیا، جب دنیا سے چلا گیا اس کی ملک میں کچھ نہیں رہا۔ اسی وجہ سے وراثت جو ہوتی ہے یہ اللہ نے خود حصے کیوں مقرر کیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا تھا ہی نہیں، یہ تھا ہی میرا، میں نے تمہیں دیا تھا۔ اب میری مرضی ہے، میں بیٹے کو جتنا چاہوں دوں، بیٹی کو جتنا چاہے دوں، بیوی کو جتنا چاہے میں اس کا حصہ مقرر کروں، خامن کا جتنا چاہے، یہ اللہ نے حصے مقرر کیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ تمہارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے عاریتاً اللہ پاک نے استعمال کے لیے دیا ہے۔ جس دن سانس نکلا خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ ہی جاؤ گے، کچھ بھی نہیں ہے بندے کا۔ اسی وجہ سے ایک بندے کو حق بھی نہیں دیا گیا کہ اپنے ورثاء کے حصے خود بنا لے، کسی کو حق نہیں ہے، اللہ نے خود مقرر کیے کہ ہے ہی اللہ کا۔ تو بہرحال دنیا کے اندر جو مجازی ملک ہے، آخرت کے اندر تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس دنیا کے اندر یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، تو آگے جا کر تمہارا کیا کام کرنا ہے؟ فَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ رسول پاک علیہ السلام کی بہترین ایک عادت شریفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان تھے، اتنے شفیق تھے امت پر کہ سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف رسول پاک علیہ السلام کو اس بات سے ہوتا تھا کہ کوئی جنت سے رہ کیوں جائے۔ اتنی تکلیف کسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں ہوئی
کسی نقصان پر نہیں ہوئی، کسی اور چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نہیں کڑے ہیں جتنا اس بات پر کڑے ہیں کہ کوئی انسان جہنم کا مستحق نہ بن جائے، جنت سے رہ نہ جائے۔ اس پر شدید قسم کی تکلیف رسول پاک علیہ السلام کو ہوتی تھی۔ فلا يحزن لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی غم نہ کیجئے کہ اپنے آپ کو ہی ختم کر دیں۔ اللہ پاک کو یہ کہنا پڑا۔ بہرحال قرآن پاک کے اندر بہت سی آیات شریفہ کے اندر تسلی دینے کے لیے اللہ پاک نے یہ انداز اختیار فرمایا ہے کہ آپ کو یہ بات غم زدہ نہ کرے، آپ کو یہ اس بات سے غم نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اس بات سے غم نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی اللہ توفیق دے رسول پاک علیہ السلام کو کن کن باتوں سے غم ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، آپ کڑتے تھے، ان آیات شریفہ کو کبھی ضرور پڑھیے۔ مثال کے طور پر 2-3 آیتیں ابھی سامنے رکھیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ بڑی سخت کوفت ہوتی تھی رسول پاک علیہ السلام کو جب لوگ دنیاوی نعمتوں میں اتنا منہمک ہو جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں۔ اللہ نے نعمت دی ہے بھائی، اللہ نے دی ہے، جس نے دی ہے اس کو تو یاد کر لو۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے لیے مکان بنائے، اس کے اندر چیزیں بھر دے، اس کے اندر بیڈ لگا دے، اس کے اندر کھانے بھر دے، اس کے اندر ساری راحت اور آرام کی چیزیں اکٹھی کر دے، اب یہ بیوی اندر جا کر جو ہے خامد کوئی دھکا دے کر باہر نکال دے، کیا گزرے گی اس آدمی پر کہ میں نے جس کے لیے سب کچھ کیا اس نے مجھے ہی گھر میں آنے سے منع کر دیا، مجھے ہی باہر نکال دیا۔ جس رب نے آنکھ دی، عقل دی، پاؤں دیا، صحت دی، نعمتیں دی، کھانا دیا، پینا دیا، زندگی دی، ساری چیزیں دی، اور اسی مالک کے خلاف ہی سب کچھ استعمال شروع کر دیا، اسی اللہ ہی کی نافرمانی شروع کر دی۔ اس بات پر رسول پاک علیہ السلام کے قلب اطہر میں بڑا شدید قسم کی بے چینی اور دکھ پیدا ہوتا، بڑا غم پیدا ہوتا۔ اللہ نے اس موقع پر فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے، چھوڑ دیجئے ان کو، ان کے حال پر، ان پر غم نہ کیجئے۔ آپ کا کام ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جو یہ غریب مسکین آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دیجئے، انہی کو اپنا سمجھیے، انہی کے ساتھ رہیے، انہی کے ساتھ اپنا آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، یہی ہمارے محبوب بندے، انہی کے ساتھ آپ نے چھوڑے ان لوگوں کو۔ اس موقع پر اللہ پاک نے یہ جملہ اختیار فرمایا کہ آپ کو یہ بات غم زدہ نہ کر دے، اس پر آپ غم نہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت شریفہ کے اندر یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے ہمارے رسول آپ کو غم زدہ نہ کرے ان لوگوں کا یہ فعل جو کفر میں دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں۔ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، ہدایت کے لیے بلانا ہو اٹھتا ہی نہیں، اٹھ جائے تو ایک قدم اٹھا کر تھک جاتا ہے، بار بار اس کو سہارا دیا جائے پھر کہیں اٹھتا ہے اور تھوڑی سی نیکی کر کر تھک جاتا ہے۔ اور اگر کفر کے لیے پیسے لگانے ہوں، کفر کے لیے نافرمانی کے لیے وقت لینا ہو، ترغیب دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ آج کتنے ہماری زندگی کا کتنا حصہ بغیر کسی ترغیب کے، بغیر کسی بیان کے ہم لوگ نافرمانیوں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ کس نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ شادیوں پر اتنے ہزار خرچ کرو؟ بغیر ترغیب کے کرتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے پتہ نہیں ہمیں کیا مزہ آتا ہے اس میں۔ اللہ کے لیے خرچ کرنا مشکل، نافرمانی میں خرچ کرنا آسان۔ اللہ کے لیے جاگنا مشکل، نافرمانی میں ساری رات جاگنا آسان۔ اللہ کے لیے سفر کرنا مشکل، نافرمانی میں لمبے سے لمبا سفر کرنا آسان۔ ان یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها وان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا وان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ایمان کا راستہ بتاؤ، چلیں گے ہی نہیں، گمراہی کے راستے پر بھاگتے چلے جائیں گے، دوڑتے چلے جائیں گے۔ اس بات پر رسول پاک علیہ السلام کے قلب اطہر میں بہت غم پیدا ہوتا تھا، یہ کیسے لوگ ہیں؟
حالانکہ چلنا تو خیر کی طرف چاہیے، خیر کی طرف بلاؤ تو پاؤں نہیں اٹھتا، شر کی طرف بلاؤ تو دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر واصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں بڑا سخت غم پیدا ہوتا جب لوگوں کو دیکھتے کہ سازشیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ سازشیں کس کے خلاف؟ یہ آدمی اپنے خلاف کرتا ہے۔ یہ سازش کرنا کہ میں نے نبی کی بات نہیں چلنے دینی، یہ حقیقتاً اپنے خلاف سازش ہے۔ یہ سازش کرنا کہ میں نے دین کو نہیں عام ہونے دینا، یہ تو اپنے خلاف سازش ہے۔ دین تو اللہ نے عام کرنا ہے، پھنس جائے گا قیامت والے دن یہ بیچارہ۔ یہ سازشوں کے اندر جو حقیقتاً اپنے ہی خلاف ہوتی ہیں، ایک آدمی تدبیریں بنائے، بڑا عقل مند اپنے آپ کو سمجھے کہ میں نے دوسرے کے 2000 پاؤنڈ غصب کر لی، وہ اللہ کے بندے تو نے کیا کیا؟ اپنا ہی نقصان کیا ہے، اس کا نہیں نقصان ہوا، وقتی طور پر نظر آتا ہے اس کا ہوا، اصل نقصان تو نے اپنے آپ کا کیا ہے۔ ہوشیار سمجھتا رہے آدمی، میں نے اس کے پیسے بٹور لیا اور کھا لیے، میں نے فلاں کی زمین پر قبضہ کر لیا، میں نے فلاں کے مکان پر غصب کر لیا اور مجھ سے لے بھی نہیں سکا۔ یہ حقیقتاً اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ ایسی سازشیں، ایسی اسکیمیں، ایسی تدبیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ بہت ناگوار ہوتی، بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ یہ جو سازشیں تدبیریں کرتے ہیں آپ اس پہ تنگ دل نہ ہوں۔ یہ ایک لمبا باب ہے، کبھی اللہ توفیق دے تو ان آیات شریفہ پر غور فرمائیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے مبارک دل پر، قلب اطہر پر، پاکیزہ دل پر کون کون سی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دیتی تھیں، غم زدہ کر دیتی تھیں، آپ کن کن چیزوں سے آپ کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھیں، تاکہ کم سے کم ہم چونکہ آپ کے امتی ہیں کوشش کریں کہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دینے اور غم زدہ کر دینے والے گناہ۔ اللہ ہماری سب کی اپنے فضل سے کھینچ کر ہمیں اللہ پاک ان گناہوں سے بچائے۔ فلا يحزنک قولہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں آپ کو غم زدہ نہ کریں۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں جو وہ کھول کر بیان کریں یا چھپا لیں، جو چیزیں ہیں وہ اللہ تو سب کو جانتے ہیں۔ یہ ان کا آپس میں خسر پھسر کرنا یا کسی چیز کو کھلم کھلا بیان کرنا، اعلان کرنا، کسی عمل کا کھول کر کرنا یا کسی عمل کا چھپا کر کرنا، اللہ ساری چیزوں سے واقف ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، یہ انسان کیا نہیں دیکھتا؟ تھوڑا سا غور تو کرے اپنی حقیقت پر۔ ہم نے اس کو ایک گندے قطرے سے پیدا کیا، اتنا بے حیثیت انسان، فاذا هو خصیم مبین، آ کر ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اللہ ہی سے جھگڑنے لگا، اللہ کے سامنے آ کر مقابلہ کرنے لگا۔ اور کیسے کرنے لگا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ہمارے لیے مثالیں قائم کرنی شروع کر دیں اور ہمارے سامنے باتیں بنانی شروع کر دیں، اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنا شروع کیا مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون ان کو دوبارہ زندگی دے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نادان انسان کو بتا دیجئے جس رب نے تجھے پہلی دفعہ پیدا کر دیا تھا ایک قطرے سے، وہی اللہ ان بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا کر کے دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اللہ پاک اپنی ہر مخلوق کو جانتے ہیں۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت کے اندر آگ کو پیدا کر دیا۔ درخت کتنا ہی سبز ہو، آخر میں جب وہ سوکھ جاتا ہے تو وہ آگ کے کام آتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس زمانے کے اندر دو درخت ایسے ہوتے تھے جن کا نام بھی مفسرین نے لکھا ہے، جو سبز بھی ہوتے ان دونوں کو آپس میں ملاتے تو آگ نکلتی تھی۔ دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سبز درخت کے اندر سے آگ کو پیدا کیا، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پھر اسی آگ سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، جلاتے ہو، کھانے پکاتے ہو، اس سے نفع حاصل کرتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، کیا وہ اللہ قادر نہیں ہے اس بات پر؟
کہ تمہیں دوبارہ اللہ پاک دوبارہ پیدا کر دیں؟ بلا، یقیناً اللہ قادر ہیں۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اللہ پاک بہت بڑے پیدا کرنے والے اور جاننے والے ہیں۔ اور اللہ پاک اگر پیدا کرنا چاہیں گے تو اللہ پاک کا پیدا کرنا ایسا نہیں ہے جیسے عام انسان کسی چیز کو بنانا چاہیں تو پہلے مٹیریل کو اکٹھا کیا جاتا ہے، نقشہ بنایا جاتا ہے، پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، جگہ یہ بہت کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ پاک کسی چیز کے محتاج نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن۔ اللہ پاک کا اصول اور اللہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ پاک جس چیز کو چاہ لیتے ہیں اس کو کن فرماتے ہیں اور اس کو وجود مل جاتا ہے۔ کتنی ہی بڑی چیز ہو یا کتنی ہی چھوٹی مخلوق ہو، اتنے بڑے آسمان کو اللہ نے امر کن سے بنایا، اتنی بڑی زمین کو اللہ نے امر کن سے بنایا، سورج جو پوری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، ایک امر کن سے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ جس چیز کو بھی بنانا چاہتے ہیں ایک امر کن فرماتے ہیں، اس کو وجود مل جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہیں وہ اللہ پاک جن کے قبضے میں ہے ہر چیز کی حکومت۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے بھی اللہ ہی کے پاس واپس پہنچنا ہے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ صافات کی تفسیر انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد میں ہوگی۔ رمضان المبارک کے اندر عبادات کا، تلاوت کا اور توبہ استغفار کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا۔